یہ وہ کام تھے حافظ صاحب جو جبرائیل علیہ السلام کرتے تھے کہ اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے، اللہ نے اماں کو سلام بھیجا ہے۔ حضرت یہ جو سیرت امام حسن علیہ السلام ہے، اس پہ ہماری گفتگو ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ چاہوں گا کہ آج اس پہ آپ اپنا دل کا وہ انداز بیان کریں جو ہم نے نہ سنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی مسند احمد کی حدیث حضرت علی خود راوی ہیں، کہتے ہیں جب حضرت فاطمہ کے آنگن میں پہلی بہار آئی یا پہلا پھول کھلا تو نبی محترم کو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا آئے تو نبی کریم نے کہا علی کیا نام رکھتے ہو؟ کہا حرب۔ حضرت علی جنگجو تھے اور حضرت علی بہادر تھے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظر۔ ان کے اپنے اشعار ہیں اس طرح جوشیلے اور طاقت والے۔ نبی کریم نے کہا بل حسن۔ اچھا پھر بیٹا پیدا ہوا، کہا حرب، کہا بل حسین۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، کہا حرب، کہا بل محسن۔ اور نبی کریم نے جو تمثیل پیش کی وہ کتنی عمدہ ہے۔ کہا میں تیرے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہوں جو موسیٰ نے ہارون کے ساتھ کیا تھا، شبر شبیر اور نام رکھ کے۔ واہ واہ واہ۔ میں اور یہ حدیث صحیح ہے، نبی کریم نے کہا میری تیرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت ہے، علی بتا میرے بعد نبی نہیں آنا۔ اب حسن کی صرف نام رکھنے کی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ حسن کے منہ میں جو پہلا لقمہ، پہلی خوراک گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، ملا کے کھجور کے ساتھ گٹی دی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ حضرت حسن اچھا اس کے بعد یہ روایت پڑی گٹی کی، اور یہ تو ظاہری بات ہے، یہ امت کے اندر یہ سنت ہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ اس میں ضعف موجود ہے لیکن نبی محترم نے حسن کے کان میں اذان دی، یہ بھی روایت تب ہی سے پڑی ہوئی ہے امت کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کو دیکھا کرتے تھے۔ حسن آئے، کہا حسن رکیے۔ کہا کیوں رکوں؟ کہا اپنی قمیض کو اٹھائیے۔ کہا کیوں اٹھاؤں؟ کہا میں وہاں بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتا دیکھا ہے۔ اور جب انہوں نے قمیض اٹھائی، اللہ کی قسم حضرت ابو ہریرہ نے ناف کے اوپر بوسہ لیا۔ اور ناف کے اوپر بوسہ لینا تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے ویسے، لیکن ناف پہ بوسہ لیا۔ اور حضرت امیر معاویہ بیان کرتے ہیں، جن کے ساتھ سمجھتے ہیں لوگ، حضرت امیر معاویہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو حسن کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس ہونٹ کے اوپر نبی محترم بوسہ دے دیں اس کے اوپر تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں حضرت حسن کی سیرت کے اندر حضرت حذیفہ کا کتنا مشہور واقعہ ہم تک یہ حدیث پہنچی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ والدہ کے ساتھ کچھ بات ہوئی، میں گیا، میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ اور اپنی معافی کی دعا کروا لیتا ہوں۔ آپ نے جو فرشتے کی نزول کی بات کی ہے، کہا مغرب اور عشاء پڑھی، ایک بندہ آیا نبی کریم سے کچھ بات کر کے چلا گیا، میں نے نبی کریم سے دعا کی، نبی کریم نے میرے حق میں مغفرت کی دعا کی، اور کہا حذیفہ پتہ ہے کون آیا تھا؟ یہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور اس نے مجھے آ کے کہا ہے کہ حسن جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے نوجوانوں کے، اور فاطمہ اس کی والدہ عورت جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ ہاں دیگر روایات سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے حسن و حسین جنت کے سردار ضرور ہیں، لیکن کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو اس لیے استثناء بھی بیان کیا، سوائے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جو آپس میں خالہ زاد ہیں، وہ تو ویسے ہی نبی ہیں، رسول ہیں، اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ان کے بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر۔ اب یہاں بات رک جانی چاہیے تھی، اللہ کو کہہ رہے ہیں نبی پاک، لیکن یہاں بات رکی نہیں۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے بھی پیار کر۔ تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ان سے بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے تاکہ اللہ ہم سے پیار کرے۔ صحابی نے پوچھا امام علی کرم اللہ سے ایک دفعہ کہ یہ روٹی اتنی خوش کیوں کھاتے ہیں آپ؟ لوگوں کو اتنا اچھا کھلاتے ہیں تو خوش کیوں کھلاتے ہیں آپ بھی اچھا کھا لیا کریں۔ دل میں محبت تو ہوگی نا امام علی کرم اللہ کی۔ امام علی کا جو جواب تھا ڈاکٹر صاحب وہ کمال تھا۔ کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ میں جب نبی سے ملوں تو بالکل اسی حالت میں ملوں جس حالت میں مجھے وہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ شبہت ہے، جیسے چھوڑ کے وسائل ہیں لیکن میں نے وہی سنت اختیار کرنی ہے جس طرح۔ بھائی ویسے میں ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں، اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یا عموماً آپ بھی ہم بھی اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، لیکن پیار کا جو انداز حسن و حسین کے ساتھ نبی محترم نے کیا، آپ بتائیں تاریخ میں ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے۔ ماں کا نہیں ملتا، بتائیں ماں کا نہیں ملتا۔ سونگنا محبت کا کون سا انداز ہے؟ اور کہا یہ میری خوشبو ہے، جنت کے دو پھول ہیں، یہ دنیا کے اندر خوشبودار دو پھول ہیں، اور ان کو آتے دیکھا خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ کو پتا نا جمعے کے اندر نبی کریم نے کہا جو صف کو بھی توڑے لگا برکت کر رہا ہے۔ دونوں آ رہے ہیں، نبی کریم خطبہ چھوڑ کے ان کی طرف بڑھ کے آگے کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مجھے خطرہ تھا کہیں میرا حسن گر نہ جائے، میں نے آگے آ کے پکڑ لیا،
یعنی کہیں گر نہ جائے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تھے حسن ان کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے. اب جو شبہت کی بات آئی ہے نا وہ یہاں سے نکلتی ہے. نبی کریم سجدہ لمبا کرتے تھے, اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھولے دیا کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو کتنی عمدہ میں تمہاری سواری ہوں اور تم کتنے عمدہ سوار ہو. ایک مرتبہ حسن کو دیکھا حضرت ابو بکر حضرت علی کٹھے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو پکڑا اور کہا علی, دوستی, ایک فرینکنس, تیرے سے اس کی شکل نہیں ملتی, یہ سراپا سارا محمد کا ہے, اور اس وجہ سے میں اس کو چوم رہا ہوں, علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں, محمد کا نواسا ہونے کی وجہ سے. اور اس کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر رہا ہوں. جب ایک بندے نے نبی کریم سے پوچھا تھا کتنی عمدہ سواری ہے حسن کی, تو نبی کریم نے کہا تھا دیکھ سوار کیسے. کتنا اعلیٰ ہے. وقفہ لیں گے, واپس آؤں گا. اور کیا خوبصورت بات ہے, بڑا بیٹا جو ہے وہ سر سے دھر تک اپنے نانا جیسا ہے, اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ دھر سے پاؤں تک اپنے نانا جیسا ہے. اللہ تعالیٰ اس شبہت کو قائم رکھے اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. وہ ایک حج میں آپ نکلے ڈاکٹر صاحب, تو راستے میں ایسا ہوا کہ جو سامان والے اونٹ تھے وہ پیچھے رہ گئے اور آپ جو تھے وہ آگے چلے گئے. تو غلام سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کو یا کچھ نہیں تھا. تو ایک خیمے میں گئے جہاں پہ ایک بڑھیا ملی آپ کو. اس بڑھیا سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے. اس نے کہا میرے پاس بکری ہے تو اس کا تازہ دودھ آپ کو دھو دیتی ہوں. دودھ پیا آپ لوگوں نے. کہا کھانے کو کچھ ہے. اس نے کہا اسی بکری کو ذبح کر دیتی ہوں. اسی بکری کو ذبح کر دیا. وہ کھا کے وہاں سے جب آنے لگے تو آپ نے امام حسن نے کہا اس سے کہ ہم قریش لوگ ہیں, مدینے آنا ہو تو ہم سے ضرور ملنا ہے. بہت عرصے کے بعد وہ عورت جب بہت ہی زیادہ زوال پذیر ہو گئی تھی, اور اس بات کو اس کے شوہر نے پسند نہیں کیا تھا بالکل بھی کہ تو نے یہ کیا کیا, مہمان نوازی میں جو بکری ہے وہ دے دی. وہ امام کو ڈھونڈتی ہوئی جب وہاں پہ پہنچی, اس بات کو مختصر کر رہا ہوں, امام کو ملی تو امام نے اس کو ہدیتاً 1000 بکری اور 1000 دینار دیے. 1000 بکری ڈاکٹر صاحب کہنے کی بات ہے, پوری وادی 1000 بکریوں سے بھر جاتی ہے. تو اس کے بعد جب وہ جانے لگی تو کہا کہ نہیں تو میرے بھائی حسین سے بھی ملتی جا. تو امام حسین کے پاس گئی تو پوچھا کہ حسن نے کیا دیا. انہوں نے کہا یہ دیا. انہوں نے کہا اچھا میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000 دینار لے کے چلی جا. اب امام نے یہاں بھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تو ایسا کر کہ عبداللہ ابن جعفر کے پاس اب جا, اس کو بھی ملتی ہوئی جا. وہ عبداللہ ابن جعفر کے پاس جب گئی تو کہا تمہیں کیا کیا دیا. کہا 1000 بکری انہوں نے دی, 1000 بکری حسین نے دی, دینار 1000 دی, 1000 دیے. انہوں نے کہا اچھا 2000 تیرے پاس بکری ہوگی, 2000 دینار ہو گئے, میری طرف سے بھی 2000 بکری اور 2000 دینار لے. وہ 4000 بکری اور 4000 دینار لے کے مدینہ سے رخصت ہوئی. ایک بکری کے بدلے, ایک بکری کے بدلے. اگر مخلوق کی جود و سخا یہ ہے تو رب کی کیا ہوگی. کیا جملہ کا ہے. واہ 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 واہ. مخلوق ایک دفعہ وقت کا کھانے کے یہ جملہ ذرا سننا ہے. کیا 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 کہا ہے کہ اگر مخلوق کی جود و سخا ایک بکری مخلوق ہے اور خالق کی کیا ہوگی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک صحیح روایت سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسن اور حسین کی نہ لڑائی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے حسن پکڑ ذرا اس کو, پکڑ یہاں سے پکڑ. حضرت عائشہ نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, بڑے بچے کی سائیڈ لے رہے ہیں. عرب میں معمول تھا کہ چھوٹے بچے کی سائیڈ لی جاتی ہے. کہا تجھے کیا پتا, جبریل حسین کی سائیڈ لے رہا ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا تھا نا جبریل کئی کاموں کے لیے دنیا میں اترتے, صرف وہ وہی لے کر نہیں آتے. بے شک. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک پہلو حضرت حسن کی زندگی کا ہمیں ضرور اجاگر کرنا چاہیے. وہ جو ان کے اندر نرمی اور رقت ہے نا, وہ جو ایک خاص پہلو ہے کہ ہر جگہ ڈٹ جانا ہی نہیں ٹھیک, کبھی امت کے مفاد میں ہٹ جانا بھی ٹھیک ہوتا ہے. یہ جو سیرت کا پہلو ہے نا, یہ سب اچھا جملہ کیا ہے, ڈٹ جانا ہی نہیں ٹھیک, امت کے لیے ہٹ جانا بھی ٹھیک ہے. یہ حضرت حسن کی سیرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچے کی پرورش ایسے کی ہو, بتائیے نبی کریم کا کتنا اعلیٰ مقام ہے. اللہ کی قسم صحیح احادیث سے ملتا ہے. نبی کریم حسن کو دیکھ کے نا زبان باہر نکال لیتے تھے کہ بچہ زبان کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا, میری طرف بڑھے گا, تیزی سے آئے گا. یہ نرمی حضرت حسن کے اندر پیدا ہوئی بھی. آپ اس کے صرف 3 واقعات دیکھیں, چھوٹا مختصر کر کے سناتا ہوں. پہلا واقعہ, حضرت علی نے کہا اس کو کوڑے لگاؤ شرابی کو. کہا میں نہیں لگاتا, جو خلافت کی فیضیابیاں لیتا ہے, یعنی آپ تو وزیر اعظم ہیں, آپ لگائیں, میں اس کام سے دور ہوں. پھر دوسرا واقعہ حضرت علی کو کہا خدا کا واسطہ ہے کوفہ مت جائیں, مجھے خطرہ آپ شہید کر دیے جائیں گے. اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے بھی آ کے یہی حضرت علی کو کہا تھا. تو حضرت علی کی دلیری پتہ کیا تھی, اللہ کی قسم تو سچ کہتا ہے, میں نے نبی محترم کے زبان سے یہ الفاظ سنے تھے کہ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا. یہ نرمی ہے. اور اسی نرمی کا آخری پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے, آخرت کا سردار نہیں ہے, اس دنیا کا بھی سردار ہے. وجہ
یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا. ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے اندر یہ اشکال بھی رفع ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حضرت حسن نے کافروں سے صلح کر لی. نبی کریم نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے گا. بتائیے 41 سنہ ہجری میں حضرت حسن نے کس طرح ہٹ کے قربانی دی ہے کہ پوری امت ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات